صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن وبا کرونا کے خاتمے کے لیے جتنے مومنین اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے زیارت امام حسین کے حوالے سے کئی مسائل ہیں مومنین کے، ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم کی ذات صلی اذان محترم، سرکار سید الشہداء کا فرش عزا دنیا میں کہیں بھی بچھایا جائے وہ جگہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے، جہاں پر حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی امام حسین کا جب ذکر ہوتا ہے تو خداوند عالم کثرت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ تم جاؤ اور اس جگہ پر جا کر بیٹھو جہاں پر امام حسین کا ذکر ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ جب یہ فرشتے پلٹ کر عرش پر جاتے ہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے، ذکر تمام ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والے ذکر سننے والے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، تو فرشتے عرش پر پہنچتے ہیں تو دیگر فرشتے ان سے کہتے ہیں جو تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، تم نے کون سی عبادت کی، تم نے ایسا کون سا ذکر کیا، تم نے کون سی مناجات کی کہ یہ تمہیں خوشبو ملی ہے جو ہمیں عرش پر سجدوں سے نہیں ملی؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے، وہاں پر ذکر حسین ابن علی ہوا تھا۔ تو وہ فرشتے جن کے پاس یہ خوشبو نہیں ہوتی وہ تمنا کرتے ہیں خداوندہ یہ خوشبو ہمیں بھی چاہیے، تو حکم الہی ہوتا ہے جاؤ اس جگہ پر جاؤ، تو فرشتے کہتے ہیں اب تو وہاں ذکر ختم ہو چکا، مومنین چلے گئے، تو حکم الہی ہوتا ہے تم جاؤ جہاں پر ذکر ہوا تھا وہاں پر اپنے پروں کو مس کرو، تمہیں وہ خوشبو نصیب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، معصوم امام کے الفاظ ہیں، کہا کہ یہ فرشتے جاتے ہیں اسی طرح جہاں پر بھی ذکر ایک مرتبہ ہو جائے یہ خوشبو قیامت تک باقی رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس حسین ابن علی کے ذکر کی خوشبو ہے جسے مٹانے والوں نے بہت کوشش کی، وہ خود مٹ گئے، حسین ابن علی کل بھی تھے، حسین ابن علی آج بھی ہیں۔ عزیزان محترم، ان ذکر کو کبھی بھی کم اہمیت نہ دیا کریں، بلکہ یاد رکھیں
ایک جملہ آپ خدمت اقدس میں عرض کر دوں، یہ نہ سمجھا کریں کہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کو بلانا چاہیے. ہاں آپ جتنا بھی بڑے پیمانے پہ انتظام کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ذکر سے زیادہ مومنین کا استفادہ ہو. لیکن حد عقل کم از کم اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کے سامنے حسین ابن علی کا ذکر کیا کریں. آپ خود حسین کے ذاکر ہو بن جایا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ حسین ابن علی کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. یہاں تک آیت اللہ دستغیب شیرازی سے کسی نے پوچھا ذکر حسین ابن علی کے لیے کیا کم از کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجلس 2 آدمیوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کم سے کم ایک سامع ہو، ایک ذاکر ہو. کہا کہ نہیں، اگر عشق کی منزل سے پوچھو تمہاری زبان حسین کا ذاکر بن جائے، تمہاری آنکھیں حسین کا سامع بن جائے. تم حسین کا ذکر کرتے بھی رہو اور سن کے روتے بھی رہو. درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر. سیدہ زینب کبریٰ جن کے لیے یہ دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ اگر کسی نے حسین بن علی کو بقا دی، دین کو بقا حسین نے تھی لیکن حسین بن علی کو بقا دی، ان کا نام ثانیہ زہرا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، تو دیکھیے گا کہ آخر بی بی نے حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے جو عوامل ظاہری ہوتے ہیں، جو مصادی کے ظاہری ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے بقا دی، جو ہمیں دکھے، حقیقتاً تو بی بی کی جو وجود تھا، جو بی بی کا خلوص تھا، جو بی بی کی قربانی تھی، وہ سبب بنی ذکر حسین کی بقا، وہ سبب بنی کربلا کی بقا کا. واقعہ کبھی اس بات پہ سوچئے گا، میں بھی فضائل میں ہوں، کہ کربلا اور حسین کو باقی رکھنے کے لیے ایک ماں کو اپنے بچوں کا غم بھلانا پڑے تو بھی بھلائے. یعنی ثانیہ زہرا نے کبھی بھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں، درباروں میں ہائے اون محمد کی صدا بلند رکھی. اگر صدا بلند کی، کیا کی؟ ہائے حسین، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حسین بن علی باقی ہیں. تو بی بی نے جو ظاہری مقصد کو بقا کے لیے جو چیزیں منتخب کی، جن چیزوں کا انتخاب کہ میری طرف توجہ فرمائے، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے 2 اساسی چیزیں تھیں جن کا بی بی نے انتخاب کیا. اگر تم چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ کربلا میں اپنا حصہ ڈالے، تو ان 2 چیزوں کو باقی رکھے. ایک چیز، بی بی کو جب رہائی ملی تو بی بی نے مطالبے میں یہ چیز رکھی تھی کہ ہم مدینے نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے ہم کربلا جائیں گے. یعنی کربلا کو باقی رکھا. ایک چیز، زیارت حسین ابن علی. زیارت حسین ابن علی سے کیا مراد ہے؟ چلے جائیں آپ کربلا، آپ کو مولا بار بار لے جائے. اور واقعاً کربلا سرزمین ایسی ہے جو نہیں گیا وہ اتنا نہیں تڑپتا، جو گیا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے. اللہ ہر تڑپنے والے ظاہر کو زیارت نصیب فرمائے. اس دعائی قبولیت کے لیے مل کے بلندتر صلوات. اب زیارت حسین کے ذریعے سے کربلا کو باقی رکھا. اب زیارت کے جو فضائل ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک حدیث سن لیں. وہ حدیث ان حدیث میں سے جنہیں بہت کم پایا جاتا ہے، وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، قدم پر حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہیں. زرارہ ابن آئین جلیل القدر صحابی، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے مولا کے ساتھ ایک عرصہ گزارا. بڑے بڑے عابد آتے تھے، بڑے بڑے فقہا آتے تھے. امام
انہیں سلام کرتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. لیکن جب کبھی بھی حسین ابن علی کا زائر آتا تھا ایسا اہتمام کرتے تھے جیسا کسی کے لیے نہیں کرتے تھے. پوچھے زرارہ سے، زرارہ کیا انتظام کرتے تھے؟ امام زرارہ کہتے ہیں کہ امام یہ انتظام کرتے تھے جیسے امام کو علم ہوتا تھا کہ دروازے پہ حسین کا زائر ہے، اس کے استقبال کے لیے کسی غلام کو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ خود چلتے تھے اور نالین بھی نہیں پہنتے تھے، اور حسین کے زائر کو لاتے تھے، اسے سینے سے لگاتے تھے، اس کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے. زائر روتے تھے، کہتے تھے مولا ہم آپ کی قدم بوسی کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں؟ امام فرماتے تھے میں تمہارے ہاتھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ میری دادی زہرا تمہارے لیے دعا کرتی ہے. اور ایک جملہ کہتے تھے، اس جملے کے لیے میں نے آپ کو پوری زحمت دی. ابھی منزل فضائل میں امام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ کربلا کی بقا کو خدا نے اس چیز میں رکھا ہے کہ حسین ابن علی کے زائر کربلا آئے اور آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ شبیر کی مظلومیت کیا ہے اور ظالموں کی پستی کیا ہے. یعنی کربلا زیارت پر جانا مظلومیت حسین ابن علی کو جہاں تک آپ کی معرفت ہے ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق درک کر سکتا ہے. کبھی بھی کسی کی معرفت کے ساتھ تقابل نہ کیا کرے. اور یوں نے اخبار رضا میں 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اس معرفت کے حوالے سے جو شاید آج کے دور کے لحاظ سے بہت اہم ہے. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں مولا فلاں آپ کے شیعہ کہلاتے ہیں. مولا نے کہا وہ ہمارے شیعہ ہیں. کہا مولا ان پہ لعنت ہو. امام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ آپ کے توسل کے قائل نہیں ہے، میں آپ کے توسل کا قائل ہوں. امام نے کہا اس لیے کہ تمہاری معرفت ان سے بلند ہے، تم ان پہ لعنت کر رہے ہو. کہا کہ جی. امام نے کہا اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم تم پہ لعنت کریں، کیونکہ ہماری معرفت تم سے بلند ہے. تم اپنی معرفت میں رہو. ہاں اگر کوئی اس معرفت تک نہیں پہنچ سکتا تو تم اسے فضائل و علوم آل محمد کے ذریعے سے معرفت کے قریب کرو. لیکن اگر کسی کی معرفت کم ہے اس پہ تمہیں لعن و طعن کرنے کا حق نہیں ہے. تو عزیز محترم یعنی زیارت حسین کا مقصد کیا کہ تم جاؤ ان کی مظلومیت کا مشاہدہ کرو اور ان کے زبردستی کو دیکھو اور پھر وہ فضائل جو حسین کے اصحاب میں تھے ان فضائل کو اپنے اندر تلاش کرو. کہ اگر حسین کے اصحاب باوفا تھے تو میں کتنا باوفا ہوں. اگر حسین کے اصحاب شجاع تھے تو میں کتنا شجاع ہوں. اگر حسین کے اصحاب تہجد گزار تھے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے. اب عزیز محترم علامہ امینی علیہ الرحمہ جن کا میں بہت ذکر کرتا ہوں وہ ایک حدیث لکھتے ہیں. کہتے ہیں روز قیامت ایک دروازہ جنت کو کھولا جائے گا جسے کہا جائے گا جتنے بھی زائر حسین ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہو. کہ حیرت کی انتہا نہ رہے گی دو طرح کے لوگوں کے لیے. بہت اہم بات ہے سنیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قدم بڑھائیں گے اور ان کے ہاتھوں کو فرشتے پکڑ کے روک لیں گے. وہ کہیں گے ہم بھی ظاہر حسین ہیں. وہ فرشتے کہیں گے تم کربلا گئے تھے لیکن کربلا تم حسین کے لیے نہیں گئے تھے اپنے نام کے لیے گئے تھے. تم کربلا اپنی شہرت کے لیے گئے تھے تمہیں شہرت مل گئی. یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو کربلا کسی چیز کے لیے نہ گئے تھے فقط حسین ابن علی کے لیے گئے تھے. دوسرے وہ افراد مقام حیرت میں ہوں گے. جب دروازہ کھلے گا وہ تمنا لیے ہوئے روئیں گے گریا کریں گے. فرشتے ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے چلو داخل ہو. وہ کہیں گے ہم تو کبھی کربلا نہیں گئے.
وہ کہے تم کربلا نہیں گئے تو کیا کہ جانے والوں کے لیے نہیں، حسین کے زائرین کا دروازہ ہے. تم نے گھر میں حسین کو سلام کیا تھا، حسین نے قبول کر لیا. تم نے اس خلوص کے ساتھ. ایک جملہ کہوں، میری تمنا ہے کہ ہر مومن عزادار اس 40 پر بھی کربلا جائے، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو یہ تصور نہ کریں کہ ہم 40 سے محروم ہو گئے. نہیں، تم جہاں کہیں سے بھی حسین کو سلام کرو گے، حسین تمہیں جواب دیں گے. درود پڑھیں محمد آل محمد کے ساتھ. اذان محترم، ایک پیغام جو سیدہ کی سیرت سے ملا. اگر مقصد حسین کو اور کربلا کی بقا چاہتے ہو تو زیارت کی تمنا کرو، زیارت حسین کے ساتھ عشق لگاؤ. جب بھی موقع ملے کربلا چلے جاؤ. جب بھی موقع ملے، کربلا نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں حسین بن علی کی زیارت پڑھو. اور فقط زیارت نہ پڑھو بلکہ زیارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو، دقت کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو. جو مولا کو کہا گیا ہے وطر الموتور، یہ کتنی تنہائی تھی. مولا کو جو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، یہ کتنی فضیلت تھی. ایک ایک بات پہ غور کرو. اور واقعاً یہ کمال ہے حسین بن علی کا کہ مختلف دنوں کی زیارتیں مختلف ہیں. عاشورہ کی زیارت الگ ہے، یہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھو. اربعین کی زیارت الگ ہے، ان الفاظ کے ساتھ پڑھو. عرفہ کی زیارت الگ ہے، ان الفاظ کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ تاکہ ہر ایک زیارت سے تمہیں کچھ حسین سے خیرات علم نصیب. شب قدر کی زیارت الگ ہے. کیوں؟ فضائل اتنے ہیں، یہ ایک زیارت میں نہیں آ سکتی. حسین کے مقصد کی حقیقت اتنی ہے کہ ایک مقصد میں نہیں آ سکتی. تم اپنے آپ کو کربلا خیال ہے تنی فقط کہو نہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو کربلا میں موجود پانے کی کوشش کرو اور یہ تلاش کرو کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین کے لیے کیا کر سکتا تھا. اگر کربلا میں جانا نصیب نہیں ہوا تو حسین کے بیٹے کا ظہور باقی ہے، اور حسین کے بیٹے کا جو ظہور باقی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا. دوسری چیز جو بی بی نے دی، زیارت پر اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں. دوسری چیز جو بی بی نے دی وہ دی عزاداری، گریا، بکا. لیکن ایک چیز کے ساتھ، میں بہت ذمہ دار سے اس جملے کو عرض کر رہا ہوں. عزاداری اور بقا کیا مقصد ہے؟ کیا فقط اور فقط آپ کتاب سے چیز کو پڑھ لیں؟ نہیں. سن لیں؟ نہیں. سیرت زینب کبریٰ یہ ہے کہ تم مصائب کا جو بھی جملہ کہو یا پڑھو یا سنو، پہلے اسے کیفیت میں طاری کرو. تمہارا وجود، بی بی نے کیا کہا تھا شام میں؟ بی بی نے ایک جملے سے مصائب سید الشہداء کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہی جملہ امام زمانہ کہا، اور اسی جملے کو امام سجاد نے بار بار کہا، اسی جملے کو سیدہ سکینہ نے کہا. جملہ ایک ہی، اور جملے کا جو درد تھا اس درد کا وزن زیادہ تھا. بی بی نے کیا کہا تھا؟ لوگوں، میرا بھائی پیاسا مارا ہے، فقط پیاس کی طرف اشارہ کیا. حالانکہ اگر حسین کی مصیبتوں کو دیکھا جائے تو حسین کی مصیبت، حسین بن علی کی مصیبت کئی گنا زیادہ تھی. فقط آپ پیاس کی طرف آ جائیں. علی اکبر کتنے پیاسے تھے. جب علی اکبر پلٹ کے آتے ہیں، امام سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، مولا نے کیا کہا تھا؟ علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. یہ جملہ کہنا تھا. علی اکبر نے رونا شروع کیا اور کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. آپ کی آہیں بلند ہو گئی. اگر آپ حسین بن علی کی پیاس کو یاد کر کر کے رو کے اس دنیا سے چلے جائیں تو اب حق ادا نہیں ہوتا. معلوم ہے کیوں؟
کیونکہ اس پیاس کو 35 برس تک سید سجاد یاد کر کر کے روتے رہے۔ مولا کیا کہتے تھے قصابوں سے؟ اے قصاب، تو نے اسے پانی پلایا ہے جسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا تھا ہاں مولا، میں نے پانی پلایا ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں کبھی بھی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتا۔ تو مولا رو کے کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ مولا کہتے تھے بابا، امت نے آپ کا اتنا بھی خیال نہ کیا جتنا نبی نے جانوروں کا خیال کرنے کو کہا۔ عزادارو، ایک اور مصیبت ہے میرے مولا کی، سیدہ سکینہ کا مسائل پڑھوں گا۔ باپ کے لیے بیٹے کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ بیٹے کی موت، اللہ نہ کرے یہ مصیبت کسی شخص کو دیکھنے کو ملے۔ چھٹے امام کا واضح فرمان ہے کہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے اس کا بیٹا جوان ہو جائے اور اس کے سامنے چلے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے وہ جوان بیٹا باپ کے سامنے مر جائے۔ لیکن عزادارو، کسی غیرت مند شخص کا اگر بیٹا مر جائے وہ اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی بیٹی کو تماچے مارے جائے وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ عزادارو، شمر ملعون جب سید الشہداء کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سوار تھا، تلے زینبیہ پہ بہن کھڑے دیکھ رہی تھی اور ایک جملہ کہہ رہی تھی، لوگو یہ وہی حسین ہے جسے رسول چوما کرتے تھے، یہ شبیر کا وہی سینہ ہے جسے نبی چوما کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جسے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ اس وقت بہن تو تلے زینبیہ پہ رک گئی۔ اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائے جسے کربلا میں دمعۃ الرقیہ کہا جاتا ہے۔ بیٹی رکی نہیں، بیٹی آ کر شمر کے خنجر میں آگ ڈالتی ہے اور کہتی ہے ملعون میرے بابا کو قتل نہ کر۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتی ہے اس لیے میں باپ کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی۔ رونے والوں، اب کیا کیا اس بدبخت نے؟ حسین کی زلفوں سے ہاتھ نکالا، بچی کے رخسار پر تماشا۔ آپ کی آہوں میں، آپ کی سسکیوں پہ بی بی زہرا کی نظر کرم ہو۔ ایک جملہ سن لیں، کتنا پیار تھا سکینہ کو چچا عباس کے ساتھ۔ بابا سامنے موجود تھے، لیکن جیسے تماچا لگا بابا بابا کی صدا نہ گونجی، دوڑ کے کہتی ہے چچا غازی، چچا غازی۔ عزادارو، زجر ابن قیس روایت کرتا ہے، ملعون خدا اس پہ لعنت کرے، کہتے ہیں سادات کا قافلہ جب کربلا سے باہر آیا، ہم نے دیکھا حسین کا سر رک گیا۔ ہم نے سجاد سے پوچھا سجاد یہ سر کیوں رکا ہے؟ کہا اس لیے رکا ہے کہ سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ زجر کہتا ہے میں نے کہا میں جا کے سکینہ کو لے آتا ہوں۔ کہتا ہے قافلہ روک دیا گیا، میں آیا، میں نے کیا دیکھا؟ بچی نے باپ کے کٹے ہوئے سر والے جسم کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رو کر کہہ رہی ہے بابا آ جاؤ، آج میں سینے پہ سنا ہوں، بابا بابا پوری زندگی آپ نے مجھے سینے پہ سلایا ہے، آج میرے سینے پہ سو جاؤ۔ رونے والوں، زجر کہتا ہے میں نے بچی کو باپ کے جسم سے ایسے اٹھایا جیسے کانٹے دار شاخ سے ریشمی کپڑا اٹھایا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ظلم کیا، میں نے کہا بچی آ جا میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ، میں تجھے قافلے تک پہنچاؤں۔ بچی کہتی ہے میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، تو میرا نامحرم ہے، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ زجر کہتا ہے میں گھوڑے پہ چڑھا، بچی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، رو رو کر کہتی تھی بابا 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 میں تنہا ہوں، دادا میں تنہا ہوں، نانا میں تنہا ہوں، دادی میں تنہا ہوں۔ کہتا ہے بچی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے محسوس کیا بچی رو نہیں رہی، شاید کوئی بچی کے ساتھ آ گیا۔ میں نے کہا سکینہ اب تک تو رو رہی تھی، اب خاموش ہو گئی، کون تیرے ساتھ ہے؟ بچی رو کے کہتی ہے ملعون پیچھے رک نہ کرنا، میری دادی زہرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، میری دادی زہرا مجھے سنبھالنے کے لیے آ گئی ہے۔ رونے والوں،
रोने वालों, बच्ची के कौन कौन से मजालिम पढ़ूं, कौन कौन से मजालिम पढ़ूं। अज़ादारों, शाम में अल्लाह आपको ले जाए, आज भी वो जगह मौजूद है जहां पर बच्ची को यजीद ने कहा था, बच्ची ये वही दिन है ना, बच्ची शाम में मौजूद है। बच्ची, मैंने सुना है तुझे तेरे बाबा से बड़ा प्यार था, मैं तो तब मानूं जब तू बाप को बुलाए, जब तुझे बाप को बुलाए, तेरा बाप तेरे बुलाने पे आए, अल्लाह आपको वो जगह दिखाए। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा कहते हैं, बच्ची ने जले हुए कुर्ते का दामन उठाया और कहती है, बाबा बेटी के प्यार का इम्तिहान, जज़ाकल्लाह, बाबा बेटी के प्यार का इम्तिहान हो रहा है। रोने वालों, शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं, बेटी के अल्फाज खत्म हुए, शब्बीर का सर बच्ची की गोद में आया। अल्लाह आपको किसी का मन न रुलाए। बच्ची रोती रही, एक एक जुमला बच्ची बाप को याद करके रोती थी। क्या कहती थी? बाबा बाबा बाबा। एक पत्थर उठाती थी भी रात के वक्त में, उसमें सर रखती थी और सर रख के कहती थी, बाबा मैं वही सकीना हूं जो आपके सीने पे सोती थी। बाबा बाबा आज देखो तो सही, मेरी गुर्बत का इम्तिहान देखो। बाबा बाबा शाम के अमीरों की बेटियां नरम नरम बिस्तरों पे सो रही हैं। बाबा सकीना पत्थरों पे सो रही है। बाबा अज़ादारों, जब शाम होती थी परिंदे जाते थे, बीबी कहती थी, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मौला कहते थे, बहन ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बीबी रो के सवाल करती थी, सज्जाद हम वतन को कब जाएंगे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, चंद जुमले आपकी ज़हमत तमाम। हम वतन को कब जाएंगे? हम रिहा कब होंगे? हम मदीने कब जाएंगे? अज़ादारों, मौला सज्जाद कोई जवाब नहीं देते थे। अज़ादारों, एक शब ऐसी आई, बच्ची रोज रोती थी। तमाम मकातिल की किताब में लिखा है, हर रात बच्ची रोती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई, बच्ची को नींद नहीं आ रही थी। कभी ज़ैनब कुबरा सीने से लगाती है, शायद बच्ची सो जाए, कभी उम्मे रुबाब सीने से लगाती है, शायद भी बच्ची सो जाए। एक ऐसा वक्त आया, बच्ची किसी के आगोश में न सोई, अपने भाई की आगोश में सो गई। जैसे सोई बच्ची की आंख लगी, चंद दकीके गुजरे थे, बच्ची तड़प के उठी और एक जुमला कहती है, क्या? मुझे मेरा बाबा चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। अभी मेरा बाबा मेरे पास आया था। अल्लाह ताला आपकी औलादों को सलामत रखे। रोने वालों, बच्ची एक ही जुमला कहती थी, बाबा बाबा बाबा। जब बाबा बाबा की सदाएं बुलंदी, ज़ैनब कहती है, मेरा भैया। लैला कहती है, हाय हुसैन। जब मातम हुआ, यजीद का महल हिलने लगा। यजीद कहता है, जाओ कैदी को बुला के लाओ, मैं पूछूं तो सही आज रोने की वजह क्या है? क्यों? कि जब हम इन्हें ताजिया में मारते थे ये तब भी रोते थे, जब हमने इन्हें पत्थर मारे थे ये तब भी रोते, लेकिन जैसा आज रो रहे हैं वैसा कभी नहीं रोए। इमाम को बुलाया, इमाम से कहता है, कैदी ये कौन रो रहा है? मौला कहते, मेरी बहन रो रही है। कह रहा है, कैदी कोई सबब बता, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे गारंटी दे, मुझे यकीन दहानी दे, तेरी बहन नहीं रोएगी। मौला रो के कहते हैं, एक ही चीज है। कहा क्या? कहा मुझे बाबा का सर दे दे। अल्लाह आपके गिरिया को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके मातम, आपने बहुत गिरिया किया, बीबी आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आप इतना ही रोएंगे जितना हुसैन की माँ चाहेंगी, आप इतना ही रोएंगे जितना हुसैन की माँ चाहेंगी। रोने वालों, मौला कहते हैं, मुझे बाप का सर दे। ये कहता है, कैदी मैं तुझे बाप का सर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मौला कहते हैं, पूछ कहो। कहता है, शर्त ये है तू मुझे यकीन दहानी करवा, ये जो तेरी बहन है ना ये रोएगी नहीं। मौला कहते हैं, हाँ एक वादा देता हूँ। का क्या? का कि न रहेगी न रोएगी न रहेगी, जज़ाकल्लाह, न रहेगी न रोएगी। अज़ादारों, बेटा बाप के सर को देखता है, बेटे पे क्या गुजरती है। हुसैन का सर सज्जाद के हाथों पे आया, सज्जाद ने तड़प के कहा, बाबा। जज़ाकल्लाह, बाबा हर बेटा बाप को गुस्ल कफन देकर दफना देता है, लेकिन बाबा मैं कितना गरीब हूँ। बाबा तेरा सर कभी किसी तख्त पर है, कभी खूनी के तनूर में है। बाबा
مولا کو باب کا سر ملا، سینے سے لگایا، سر کو لے کر آئے، عزاداروں جیسے سر کو لے کر زندان میں پہنچے، بیویوں نے اٹھ کر حسین کے سر کا استقبال کیا، وقت کا امام کا سر آ رہا ہے، امام حسین کا سر ہے، بیویوں نے اٹھ کے استقبال کیا، بچی سے کہا بچی بابا ملنے آئے ہیں، بچی نے ہاتھوں کو پھیلایا، عزادار حسین کا سر بچی کے سامنے رکھا، تمام مکاتب نے لکھا سر کے اوپر ایک کپڑا تھا، سجاد نے رو کر اس کپڑے کو ہٹایا، بچی باپ کے سر کے قریب آئی، ایک جملہ کہتی ہے بابا بابا یہ آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ چند جملے عزاداروں کہتی ہے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ دوسرا جملہ سنیں گے، بیوی کہتی ہے بابا آپ کی زلفیں تو بڑی خوبصورت تھی، بابا ان زلفوں میں خاک کس نے ڈالی؟ بابا بابا یہ نشان کیسے ہے؟ رونے والوں پہلے بابا کے مسائب پڑھے، پڑھنے کے بعد کہتی ہے بابا اب میری بھی سنو بابا، کتاب صاحب رحمت میں بیوی کے 41 بین لکھے ہیں، بیوی رو کے کہتی ہے بابا میں نے آپ کے مسائب پڑھے، اب میرے سنو بابا، آنکھیں کھولو مجھے دیکھو، میرے کانوں سے لہو بہ رہا، جزاک اللہ بابا میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، بابا جو گوشوارے آپ نے مجھے عید کے دن پہنائے تھے بابا وہ ظالم مانگتا میں دے دیتی، لیکن بابا اس نے ایسے اتارے ابھی تک لہو بہ رہا۔ بی بی کہتی ہے بابا فقط کانوں کی بات نہیں، بابا دیکھو تو صحیح میرے چہرے پر سیاہ نشان بن گئے، بابا مجھے جب بھی جس کا دل چاہتا ہے کہتا ہے اسے مارو یا یتیم۔ جزاک اللہ چند دقیقے کی اور رحمت ہے، سکینہ کا مسائل ہے، مولا سے کہے مولا سکینہ کو بھی کربلا کی زیارت کی تمنا تھی، ہمیں بھی کربلا کی زیارت کی تمنا ہے، سکینہ کے صدقے کربلا بلا لو۔ عزاداروں بی بی کہتی ہے بابا بابا میرے کرتے کی طرف دیکھو بابا، بابا میرے دامن میں آگ لگی، بابا آپ کے بعد مجھے گھوڑے کے ساتھ دلایا گیا، بابا مجھے تازیہ نے مارے گئے۔ عزاداروں غیرت مند سید زادی اپنے مسائب پڑھ کے روتی رہی، لیکن ایک جملہ کہتی ہے جس سے شبیر کا سر تڑپتا ہے، بی بی رو کے کہتی ہے بابا میں سارے مسائب بھول سکتی ہوں لیکن بابا آپ کے بعد مسلمانوں نے مجھے کنیزی میں مانگا۔ رونے والوں شبیر کا سر ہلنے لگا، بیٹی کہتی ہے بابا کیا سناؤں؟ بابا چچا کے بعد میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا، بابا جو مجھے پانی ملتا تھا وہ میں بھائی کے زنجیروں پہ ڈالتی۔ رونے والوں بچی روتی رہی، بیان کرتی رہی، میں کیا کیا بیان کروں، کر کے بی بی کہتی ہے بابا 57 برس کی عمر میں آپ نے کئی ضعیف لوگ دیکھے ہوں گے لیکن بابا انصاف تو کرو، کوئی 4 سالہ ضعیفہ نہیں دیکھی نا، آج آنکھیں کھولو مجھے دیکھو بابا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے بابا، بابا میری کمر جھک گئی۔ رونے والوں یہ کہہ کر بچی کہتی ہے بابا اپنے پاس بلا لو۔ رونے والوں جو ابھی تک نہیں سوئی تھی وہ سو گئی، سجاد نے ہاتھ آگے بڑھایا، لفظ میں رکھا اور کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ عزادارو دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں، خداوندہ تجھے واسطہ اس بچی کا جس کا جنازہ سجاد نے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، جب جنازہ لے کر میرے مولا چلے تھے شام کی عورتوں نے کہا تھا بچی کا چہرہ دکھاؤ، امام نے کہا قریب آؤ میں تمہیں بہن کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ جیسے شام کی عورتیں قریب آئیں، غریب نے بیٹھ کے رخساروں سے کپڑے کو ہٹایا، وہ عورتیں جو پتھر مارا کرتی تھیں وہ بھی تڑپ تڑپ کے رونے لگی اور کہتی ہیں کہ جی تمہاری بہن کو کون سی بیماری تھی؟ امام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے اس کے چہرے پر سیاہ نشان کیسے ہیں؟ مولا نے کیسے کوئی بیماری نہیں تھی لیکن کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے شام تک اسے باپ کا قاتل تماشا مار۔ اس بی بی کے صدقے میں کریم اللہ اس گھر پر اور حاضرین پر بانیان پر اپنی نظر کرم فرما، کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔
बीवी सकीना की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा, वक्त इमाम के ज़हूर में ताज़ील फरमा। अज़ादारों, यकीनन ज़ाहिरी बड़ी रुकावटें हैं, लेकिन अगर हुसैन सकीना के सदक़े में नजरे करम कर दे, ये सारी रुकावटें टूट जाएंगी। जब करबला जाएं तो हुसैन को कहिएगा, मौला आपकी बच्ची का पुरसा देने के लिए आए हैं। बीबी के सदक़े में अल्लाह आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदावंदा इस घर के तमाम तर मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, इमाम की असहाब अंसार में शुमार फरमा। करीम अल्लाह उलमाए किराम मराज उज़ाम का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। इस पुराशूब दौर में, इस मुश्किल दौर में तशय्युअ की हिफाजत फरमा, तशय्युअ के दुश्मनों को जलील और ख्वार फरमा, अज़ादारी को ताक़याम क़यामत कायम दायम फरमा। करीम अल्लाह हमारी तमाम तर दुआएं जो दिलों पे हैं, जो ज़बान पे हैं, जो अज़हान में हैं, जो हमारी ज़रूरत है, उन दुआओं को कबूल फरमा। करीम अल्लाह तमाम तर बीमारों को, बिलखुसूस इस कोरोना के मरीज़ों को सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमत।